السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالستار سراجی حفظہ اللہ، ناظم کانفرنس فضیلت الشیخ عبدالاحد سراجی حفظہ اللہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دینی و ملی بھائیوں اور اس اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، جمعیت الشبان کمیٹی کے روح رواں جناب ببو ملک صاحب حفظہ اللہ، محترم دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ میرے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ سرزمین اترولہ کے اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ محترم بھائیوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یا جس موضوع پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے فکر آخرت اور اس کے تقاضے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے، ہر نفس کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو،
ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر صاحب ایمان کو، ہر مومن مرد کو، ہر مومنہ عورت کو یہ پیغام دیا کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ آخرت جو آنے والی ہے اس نے اس کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ میں سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہر شخص کو، ہر صاحب ایمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ عربی زبان میں غد کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل، یعنی اللہ رب العالمین یہ کہنے کے بجائے کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے یہ ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کا دن، جو ہم نے جس دن کے اندر آنکھیں کھولی ہے، آج کا دن ہم سے جو مل چکا ہے، جو ہمیں مل چکا ہے، تو آنے والا کل جس طرح سے ہمیں یقین ہے کہ آنے والا کل، اسی طریقے سے آخرت کا بھی آنا اتنا ہی یقینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کا دن جو ہمیں مل چکا ہے، آج کے دن ہم نے جو آنکھیں کھولی ہے اور آج کا دن ہمارے آنکھیں کھل گئی، کیا پتا کہ کل ہمیں وہ دن نہ ملے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے آخرت کل کا دن اتنا قریب ہے، اسی طریقے سے آخرت بھی اتنا ہی قریب ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہم جائزہ لیں، آج ہم دیکھیں اور یہ سوچیں کہ انسانوں کی اکثریت ہر دور میں ہمیشہ سے آخرت کو بھولی ہوئی ہے اور اس نے دنیا ہی کو سب سمجھ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اعزہ کو، اپنے اقربا کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صفا پہاڑی کے چوٹی پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ وہاں پر جمع ہیں وہ پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، میری نظر پہاڑ کی چوٹی کے اس طرف بھی ہے اور پہاڑ کے دامن میں جہاں تم لوگ کھڑے ہو وہاں پر بھی ہماری نظر ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک لشکر ہے، اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے، آپ کو تو جھوٹا سمجھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا تھا
یہ کوئی لشکر وہاں پر نہیں تھا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ پیغام آپ دے رہے تھے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال یہ بات کہی کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں اور میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، تو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے گویا کہ میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کی وہ خطرناکی کو دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ یہاں پہاڑ کے دامن میں ہو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ جہنم کی جو خطرناکی ہے، وہ جو عنقریب تم اس سے گزرنے والے ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص وہاں سے گزرنے والا ہے، اس چیز کے تعلق سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ محترم بھائیوں، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس قدر آخرت کا خوف کھاتے تھے، آخرت کی فکر کس طرح سے انہیں ستاتی تھی، جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی، وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جنت کی سرٹیفکیٹ نازل کر دی، اور اللہ رب العالمین نے اس صحابہ کرام کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ آج ان کا معاملہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا معاملہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو دیکھتے ہیں اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یا معاذ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے چہرے کی رونق، یہ پراگندہ حال، یہ تمہارا کپڑا، یہ تمہارا بال، آخر تم نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے اے معاذ؟ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ میری رہنمائی کر دیجئے، ایک ایسے عمل کی رہنمائی کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے تاکہ میں وہ کروں اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا اور اسی طرح سے عذاب سے چھٹکارا کیسے ملے گا، یہ فکر مجھے ستا رہی ہے اور آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں۔ یہی نہیں، آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا، میرے بعد اگر نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پر سجایا جاتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ پچھلی امتوں میں جس طریقے سے کچھ ایسی شخصیتیں پائی جاتی تھی جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا، اگر اس دور میں بھی اگر کسی شخصیت کے اوپر الہام ہوتا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ کیا جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رائے دیتے، آپ کے سامنے کوئی مشورہ پیش کرتے، اللہ رب العالمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مشورے کی تائید میں آسمان سے آیتیں اتارتا تھا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہے؟
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، اور حذیفہ بن یمان یہ صاحب و سر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ راز کی باتیں جو کسی کو نہیں پتا ہوتی تھی وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں چپکے سے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ تم تو صاحب و سر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں تمہارے سامنے راز کی باتیں تم سے کہی ہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، چپکے سے میرے کان میں یہ بات تم مجھے بتا دو۔ منافقین کی لسٹ تو تمہارے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری منافقوں کی فہرست آپ کو بتا دی ہے، آپ چپکے سے مجھے بتا دیجئے کہ کہیں اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت ہم سب جانتے ہیں ان کا عدل و انصاف، کہ اپنے دور خلافت میں کس قدر عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، اور ان کے عدل و انصاف کی مثالیں قیامت کی صبح تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ جب ان کے وفات کا وقت آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب ہے، کسی نے کہہ دیا کہ اے عمر تم نے اپنے دور خلافت میں بہت ہی عدل و انصاف سے کام لیا ہے، اے عمر بن خطاب تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، تمہارے لیے تو بشارت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر موجود تھے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کے روبرو جب میں حاضر ہوں گا تو میری کیا حالت ہوگی، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاؤں اور اللہ رب العالمین صرف مجھ سے اتنا کہہ دے کہ جو کچھ تم نے اپنے دور خلافت میں کیا ہے اس کے لیے نہ تمہارے لیے اس میں کوئی ثواب ہے، نہ کوئی جزا ہے، اور نہ ہی کوئی عقاب ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کی اتنی فکر کر رہے ہیں، ان کے دل میں اتنا خوف ہے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت گزر رہے تھے، کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور اس میں وہ سورہ طور کی آیت کریمہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ قاری، وہ نمازی، وہ تہجد گزار جب اس کے زبان سے قرآن کریم کی آیت کریمہ نکلی، ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والی چیز ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان کے کان میں یہ آیت کریمہ ٹکرائی، ان کے اتنا خوف کھائے، اتنا ڈر گئے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ڈر گئے کہ وہ بیمار پڑ گئے، اور ان کی بیماری کی حالت یہ ہوئی کہ 1 مہینہ تک وہ بیمار تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی کتنی فکر کر رہے ہیں، ان کے دل میں کتنا خوف ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور پرندے کو دیکھ رہے ہیں، اور پرندے کو دیکھ کر کے اس پر رش کر رہے ہیں کہ اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو مر جائے گا، نہ تجھ سے کوئی سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
باہر نکلے اور آخرت سے کس قدر خوف کھا رہے ہیں، آخرت کی کتنی فکر ہے، کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ اور یہی نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک لوہار کے پاس سے ہوا، وہ لوہار جو لوہا گرم کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس لوہار کی طرف اور اس لوہے کی طرف جو وہ آگ میں اس لوہے کو رکھا تھا، اور وہ لوہا بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جہنم کے آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس آگ نے اس لوہے کو کس قدر سرخ کر دیا ہے۔ پھر آخرت کے بارے میں سوچنے لگے، جہنم کے آگ کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ جہنم کا آگ کی کیفیت کیا ہوگی۔ دنیا کی آگ جس کی کوئی حیثیت نہیں جہنم کے آگ کے مقابلے میں، اس نے لوہے کو سرخ کر دیا، تو انسانوں کے جسم کا حال کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جہنم کے اس آگ، جہنم کی جو وہ آگ ہوگی، انسانوں کے جسم کی حالت کیا ہوگی، یہ سوچ رہے ہیں اور ڈر کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، جبکہ نبیوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ معصوم الخطا ہیں۔ نبیوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورت تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت، کوئی رکوع کی ہم اگر تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھ رہے ہیں، اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کیا ہے؟ سورہ ہود اور اس طرح کی جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ خوف کر رہے ہیں، آخر ان صورتوں میں آخر کیا ہے؟ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ قومیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا ان کا تذکرہ ہے، اور پچھلی قومیں جو گناہ کا کام کرتی تھی ان کے گناہوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے سورہ عنکبوت کے اندر کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس طرح کا عذاب اللہ رب العالمین اس قوم کو دے کر کے، ان قوموں کو دے کر کے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کیا قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کے لیے آئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو چند سورتیں یا چند آیتیں پڑھ لو بس؟ قرآن مجید اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قرآن مجید کے اندر تدبر کریں، غور کریں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید اللہ نے کیوں نازل کیا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم چند نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اپنے حساب سے، جب ہمیں موقع مل گیا، ہمارے پاس وقت ہے، فجر کے وقت اگر آنکھ کھلی تو اٹھ کر نماز پڑھ لیے، ظہر اور عصر میں اگر ہم کسی اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، نہیں ملا نہیں پڑھے، اور اگر مل گیا تو پڑھ لیے. یا ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم عمرہ کرنے چلے گئے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم حج کر لیے، یا ہمارے پاس پیسہ ہے، کچھ زکوٰۃ و خیرات کر دیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پکے سچے مسلمان ہیں، ہم ہی سب کچھ ہے. چند نمازیں پڑھ لیے، چند روزے رکھ لیے، چند صدقہ و خیرات کر دیے تو ہم ہی سب کچھ ہے. اب اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا. اس غلط فہمی میں نہ رہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے بعد انہیں دفن کیا گیا تو ان کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لمبی دعائیں کی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اتنی لمبی دعا کی کہ اس سے پہلے آپ نے کسی کے لیے اتنی لمبی دعا نہیں کی. جبکہ آپ نے سعد بن معاذ کی تو بہت ساری فضیلت آپ نے بیان کی، اور ان کی فضیلت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بتلایا تھا وہ یہ تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روح قبض ہوئی، تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا، اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جب فرشتے آسمان کی جانب لے جانے لگے تو استقبال کے لیے اللہ رب العالمین نے فتحت لہو، اللہ رب العالمین نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب جنازے کا وقت آیا، ان کی نماز پڑھانے کا وقت آیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ وَشَهِدَ لَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا جنہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کیے تھے. اور یہ روایت ہم سب کو معلوم ہے کہ عام شخص کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے نماز جنازہ میں بعض روایتوں میں 40 آدمی کا تذکرہ، بعض روایتوں میں 70 آدمی، بعض روایتوں میں 100 آدمی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر اتنے لوگ یعنی تقریباً 100 آدمی اگر کسی شخص کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور اگر وہ اہل توحید میں سے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتوں کا بھی نزول ہوا جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اور یہی نہیں بلکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کو اٹھا کر کے جب قبرستان کی طرف لے جانے لگے، روایت کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی موٹے اور تندرست تھے، روایت کے اندر لہیم و شہیم تھے. تو وہ صحابہ کرام آگے آئے ان کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے جو وہ بھی تندرست تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چارپائی کو اٹھایا تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس چارپائی پر کوئی ہے ہی نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا تھا، لیکن حقیقت میں فرشتوں نے انہیں اٹھا رکھا تھا۔ اب یہ ساری فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ جب ان کی اتنی فضیلت ہے تو کیا ضرورت تھی کہ ان کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اتنی لمبی دعا کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کو جیسے ہی قبر میں لٹایا گیا قضایت علیہ قبر تنگ ہو گئی، اور اس قدر تنگ ہوئی حتی صار کالشعر کہ ان کے جسم کا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے سر کا بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں سعد بن معاذ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ، ممکن ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی غلطی کر گئے ہوں جن کو ان کا احساس بھی ان کو نہ ہوا ہو، یا انہوں نے توبہ نہ کی ہو، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہو کہ دیکھو اپنی ان چھوٹی موٹی عبادتوں پر تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے چند نمازیں پڑھ لیے، چند روزے رکھ لیے تو اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہیں جنت الفردوس دے دے گا۔ اپنی ان چھوٹی موٹی عبادتوں پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق بھی مانگنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے، یہ سوچ ہمیں ہونا چاہیے، یہ تڑپ ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری مغفرت کیسے ہوگی، آخرت ہماری کیسے سنورے گی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بالکل آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کے بارے میں ذرہ برابر سوچ نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، لیکن اس کے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یہی دعوت فکر اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر اس دن قیامت کا اللہ رب العالمین تعارف کراتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے ملک والے محفوظ ہو جاتے ہیں، کبھی ایک اسٹیٹ میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے اسٹیٹ والے محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن قرب قیامت جو زلزلہ آئے گا وہ ایسا زلزلہ ہوگا، اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین کو جب پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے خزانے کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے مقام پر کہا، یوم ترجف الرادفہ تتبعها الرادفہ، ایک مرتبہ زلزلہ آئے گا اور اس کے بعد فوراً پھر زلزلہ آئے گا، یعنی زلزلوں کا ایک تسلسل ہوگا، یکے بعد دیگرے زلزلے آتے رہیں گے، اور اس زلزلے اور اس کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کی کیا حالت ہوگی، آپ دنیا کے زلزلوں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دنیا میں ہلکا پھلکا بھی اگر ایک منٹ اور چند سیکنڈ کا بھی زلزلہ آتا ہے پوری تباہی مچا کر رکھ دیتا ہے۔ اس چیز سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی قصے اور کہانی میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس دن کا تعارف کراتے ہوئے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن تم دیکھو گے وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ مثال کیوں دیا؟ مائیں اپنے سارے بچوں سے محبت کرتی ہیں، لیکن جو بچہ
دودھ پینے کی عمر کا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس دن کی حالت ایسی ہوگی، اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی وہ عورت جو پیٹ سے ہوگی وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یہ منظر کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان اس طرح سے ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک اعلان کرنے والا ایک اعلان یہ اعلان کرے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، ایک شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اعلان ایسا اعلان ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک شخص صرف جنت میں جائے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، یہ اعلان سن کر کے ہر وہ عورت جو پیٹ سے ہوگی، وہ عورت جو حمل سے ہوگی، یہ اعلان سن کر کے اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اللہ نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے لوگوں کی وہ ایسا لگے گا کہ انہوں نے نشہ کر رکھی ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ایسا لگے گا کہ لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشے کی گولیاں کھا رکھی ہے۔ اللہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کر رکھا ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ بہکی باتیں کر رہے ہوں گے، بہکے نظر آئیں گے، ایسا لگے گا کہ انہوں نے نشہ کر رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس وقت سارے لوگ جمع ہوں گے، اس میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مرد بھی جمع ہوں گے، عورتیں بھی وہاں پر جمع ہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں پر جو مرد ہوں گے وہ بنا کپڑے کے ہوں گے، ننگے ہوں گے، اور عورتیں بھی ایسے ہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بڑی شرم آئے گی کہ ایک ایسا میدان ہوگا، لوگ ایسی جگہ پر جمع ہوں گے جہاں پر مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور بنا کپڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، لوگ اتنی مصیبت میں ہوں گے، لوگوں کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی کہ کون کپڑا پہنا ہے، کون بنا کپڑے کے ہے۔ یہ حالت ایسی ہوگی، یہ اتنا خطرناک منظر ہوگا، اس چیز سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تب تک تو ٹھیک، جیسے ہی ہم وہاں سے اٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس دنیا کو، اس کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم اپنے سینوں میں دوسروں کے لیے عداوت رکھتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم رشتہ داری میں پھوٹ ڈالتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم لوگوں کی جائیداد اور زمینوں کو بھی ہڑپ لیے ہیں، دوسروں کی جائیداد کو غصب کر لیے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس دنیا کی مثال یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ دنیا ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک مری ہوئی بکری کو اس کے کان پکڑ کر کو لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے کان کو پکڑ کر کے صحابہ کرام سے کہا
کہ تم میں سے اس بکری کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری جو مر چکی ہے اور پلس اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے اور کنکٹی بکری عیب دار بھی ہے، مری بھی ہوئی ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو بھی اسے کوئی 1 درہم میں نہیں خریدتا کیونکہ یہ عیب دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے تو اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس کی حیثیت اس بکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ دنیا جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیا کی زندگی کو جو ہم حقیقی زندگی سمجھتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کسی کافر کو 1 بوند پانی تک نہیں دیتا۔ یعنی دنیا کی حقیقت ایسی ہے، دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے آج ہم آخرت کو بلا بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقی زندگی سمجھ رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دنیا، یہ ایسی دنیا کہ آخرت اگر ہماری بن رہی ہے تو دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے، آخرت ہماری صبر رہی ہے تو دنیا کا ہر علم گوارا ہے، ہمیں جنت الفردوس اگر مل رہی ہے تو دنیا کی ہر مصیبت ہمیں گوارا ہے، جنت الفردوس اگر ہمیں مل رہی ہے تو دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے، دنیا کا ہر ستم گوارا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ بارہا سنے ہوں گے کہ وہ کالی کلوٹی حبشی النسل عورت، غریب عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں، اور بازار کے روایت کے مطابق جو راجح بات کہی جاتی ہے کہ مجھ پر جنات کا اٹیک ہوتا ہے، جنات کا حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تمہارے لیے 2 آپشن ہے، ایک تو یہ کہ جس چیز کے لیے تم میرے پاس آئی ہو دعا کروانے کے لیے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دوں گا تم اس بیماری سے نجات پا جاؤ گی، شفا پا جاؤ گی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم اپنی اس بیماری پر صبر کرو گی تو اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان دیکھیے، اس غریب خاتون کا ایمان دیکھیے کہ اس نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا مت کریے، آپ میرے لیے دعا مت کریے، یہ تکلیف جو مجھے لاحق ہے اور جس بیماری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گرتی ہوں، میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی اور اس کا بدلہ مجھے جنت چاہیے۔ اس کا ایمان دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اسے یقین ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تکلیف مجھے گوارا ہے، میں اس تکلیف پر صبر کروں گی، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے تو مجھے جنت چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے صرف اتنا دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو آپ میرے لیے صرف اتنا دعا کر دیجئے کہ میرے بدن سے کپڑا ہٹنے، جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹنے نہ پائے۔ شرم و حیا کا یہ معیار، اس غریب خاتون کو دیکھیے، شرم و حیا کا معیار۔ آج ہمارے مسلم ماں اور بہنوں اور خواتین کی حالت یہ ہے
کہ تعلیم کے نام پر، فیشن کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، سمجھداری کے نام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے. اور افسوس، صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر کھڑی ہو کر کے اپنے جسم کی کھلم کھلا نمائش کر رہی ہے. افسوس، صد افسوس. انہیں دیکھنا چاہیے اس غریب خاتون کے ایمان کا معیار، شرم و حیا کا معیار دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا کروا رہی ہے. سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے روبرو ہمیں حاضر ہونا ہے. اللہ رب العالمین کے روبرو ہمیں حاضر ہونا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب کرے گا. اللہ رب العالمین ہم سے سوال و جواب آخرت میں کرے گا. ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے یہ تیاری کی؟ کیا ہم نے یہ تیاری کر لی ہے؟ اللہ رب العالمین کے روبرو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہ فکر پیدا کیجئے. اور اس فکر کی ہمیں ضرورت ہے، اس آخرت کی فکر کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہی نہیں بلکہ اگر دنیا کی زندگی میں ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، دنیا کی زندگی میں ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، اگر آخرت ہمیں مل رہی ہے، آخرت ہماری سنور رہی ہے، تو دنیا کا نقصان بھی گوارا ہونا چاہیے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھے اور مکہ کے اندر انہوں نے کمایا، مال جمع کیا، جائیداد انہوں نے بنایا، روپے پیسے مال و تجارت اکٹھا کیا. لیکن جب ہجرت کا موقع آیا اور انہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب جب ہجرت کرنے لگے، مکہ والے آئے اور صہیب رومی سے کہہ رہے ہیں کہ اے صہیب تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ مال، یہ منال، یہ جائیداد، یہ تم نے تو مکہ کے اندر ہی بنایا ہے نا، مکہ کے اندر تم نے کمایا ہے. اور اگر تم جا ہی رہے ہو، اگر تمہیں جانا ہی ہے تو یہ مال، یہ جائیداد، یہ ساری چیزیں تمہیں ہمارے حوالے کر کے جانا ہے. تم اکیلے تنے تنہا جا سکتے ہو لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ سارا ساز و سامان جو صہیب رومی نے کمایا تھا وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سننے کے بعد کہا ربیح صہیب، ربیح صہیب، اے صہیب تم نے بہت ہی عمدہ تجارت کی ہے. کہاں صہیب رومی نے تجارت کی؟ انہوں نے تو گوایا ہے، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، یہ تو سب کچھ لٹا کر کے مدینہ آئے ہیں، تنے تنہا آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت ہی عمدہ تجارت کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آخرت اگر مل رہی ہے، آخرت اگر سنور رہی ہے، جنت اگر مل رہی ہے، تو دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو دنیا کا نقصان ہمیں گوارا کرنا چاہیے. محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں اور سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور ایک طرف بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی آ جاتی ہے کہ یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں دنیا کی حقیقت یہ ہے، دنیا کی حقیقت وہ ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا دنیا میں ہم پیسے نہ کمائیں؟ دنیا میں ہم تجارتی نہ کریں؟ دنیا میں ہم بزنسی نہ کریں؟ آپ دنیا میں تجارت کریے، بزنس کریے، کاروبار کریے، کیونکہ دنیا میں اگر آپ تجارت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دنیا میں اگر آپ بزنس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ علوم و فنون کو آپ آگے نہیں بڑھائیں گے تو کون بڑھائے گا؟ آپ روپے اور پیسے خوب کماؤ
مگر آخرت کو نہ بھولو. دنیا میں خوب تجارت کرو, دنیا میں بلڈنگیں رہتے ہوئے تم بلڈنگیں بناؤ, لیکن آخرت کو نہ بھولو. دنیا میں رہتے ہوئے تم بنگلے بناؤ, لیکن آخرت کو نہ بھولو. دنیا میں رہتے ہوئے تم کاروبار کرو, لیکن تم آخرت کو نہ بھولو. آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو. اور یہ شریعت جس ذہن پر اعتراض کرتی ہے, اور ابھی آپ نے یہ سنا کہ دنیا کی حیثیت یہ ہے, دنیا کی حیثیت یہ وہ ہے, تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. یہ شریعت اسلامیہ اس ذہن پر اعتراض کرتی ہے جنہوں نے دنیا ہی کو سب سمجھ بیٹھا ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. اگر ہمارے ذہن میں آخرت کا تصور ہے, آخرت کو ہم نے نہیں بھولا ہے, اور آخرت کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کو میں بھی کما رہے ہیں, دنیا میں روپے اور پیسے کما رہے ہیں, بلڈنگیں بنا رہے ہیں, بنگلے بنا رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, شریعت اسلامیہ آپ کو خوب اجازت دیتا ہے آپ دنیا بھی کماؤ مگر آخرت کو نہ بھولو. محترم بھائیوں, آخرت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے. ابھی تو تیاری کے تعلق سے میں پہنچا ہی نہیں کہ مجھے پرچی مل گئی کہ وقت میرا ختم ہونے والا ہے. فکر ہونی چاہیے اور فکر کے ساتھ ساتھ تیاری بھی ہونی چاہیے. تیاری کا جو مرحلہ ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ہونا چاہیے, اس مقصد کو ہم لے کر کے چلیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو. اللہ رب العالمین کیسے ہم سے راضی ہو, اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہمیں کیسے حاصل ہو, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ اور توحید مضبوط ہونا چاہیے, اور ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے, روزے رکھنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں لینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے تعلق سے آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. اور ایک اہم بات وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جس دین پر عمل کر رہے ہیں, جس شریعت پہ عمل کر رہے ہیں, اور دین اور اسلام کا جو مسئلہ ہے, دین ہمیں کس سے لینا ہے, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم کسی کے بھی بتائے ہوئے طریقے پر جیسے چاہے نماز پڑھ لیتے ہیں, جیسے چاہتے روزہ رکھ لیتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں جو کچھ کسی نے بھی ہمیں بتا دیا, ہم دین کا نام سن کر کے, قرآن و شریعت کی بات کو سن کر کے ہم اس پر عمل پیرا ہونے لگے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دین کا علم کسے لینا ہے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ دیکھو, صحیح چیز جو وہی شخص بتا سکتا ہے جس کو اس کا علم ہوگا. اگر اسے جانکاری نہیں ہوگی تو وہ آپ کو صحیح بات, صحیح راستہ نہیں بتا سکتا ہے. مثال کے طور پر اترولہ میں نیا آیا ہوں, مجھے یہاں کے سڑکوں کے بارے میں نہیں پتا ہے, اور کون سی بس کس راستے پر جانے والی ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اب اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فلاں بس یا گونڈا جانے والی بس کہاں جائے گی, مجھے علم نہیں ہے, میں نے اسے دوسرا راستہ دکھا دیا اور ڈمریا گنج والے روڈ پر بھیج دیا, کیا وہ اپنے راستے پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دین کا علم ہم کس سے لے رہے ہیں, جس کو جانکاری ہو اور سمجھ ہو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے دین کا سب سے زیادہ نالج کس کو ہے, سب سے صراط مستقیم کا پتہ کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ کو صراط مستقیم کے بارے میں پوچھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھئے, قرآن و سنت پر عمل کریے, کیونکہ جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو صراط مستقیم کا راستہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے.